السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں فقہ و اصول فقہ اور اسی طرح اس کے عروض و ارتقاء، ان کے ادوار پر مختصر مگر جامع بحث کی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ زیر نصاب کتاب تسہیل الاصول الی فہم علم الاصول کے مؤلفین یعنی عطیہ محمد سالم، دکتور عبد المحسن العباد، حمود بن عقلہ الشعبی وغیرہ پر بھی مختصر بحث کی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں ہم اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں مؤلف رحمہ اللہ اس کا سب سے پہلا عنوان یا خاکہ یوں باندھتے ہیں کہ اصول الفقہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب تسہیل الاصول الی فہم علم الاصول، جیسے کہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا، اصول فقہ سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصول فقہ کو ما لہ و ما علیہ کے ساتھ جان جائیں۔ مؤلف کا بیان ہے اصول الفقہ۔ اعلم ان اصول الفقہ مرکب من مضاف وهو کلمۃ اصول ومضاف الیہ وهو کلمۃ الفقہ ویسمى مرکبا اضافیہ وقد اخذ، بلکہ اس کو معروف بھی پڑھ سکتے، وقد اخذ هذا المرکب الاضافی فوضع علما على العلم المعہود فينبغي تعریفه باعتبار کونہ مرکبا اضافیا وباعتبار کونہ علما۔ یعنی آپ کو اس بات سے باخبر ہونا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے کہ اصول الفقہ میں اصول الفقہ مرکب اضافی ہے، جس میں اصول الفقہ میں اصول مضاف ہے اور اسی طرح فقہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اور چونکہ یہ مضاف الیہ سے مرکب ہیں، بنابراً اس کا نام مرکب اضافی رکھا جاتا ہے۔ اور اس مرکب اضافی کو اٹھا کر ایک علم معہود، ایک معروف و مشہور علم کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ مرکب اضافی ایک علم کی حیثیت حاصل کر لیا ہے۔ بنابراً اس کی تعریف جب کرنے جائیں گے تو دو طرح کی تعریف سے اس کی مکمل بحث ہو سکتی ہے، یا اس کو ہم مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ دو طرح کی تعریف کیا ہے؟ تو مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ یہ جو جملہ ہے یہ مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی ہونے کی حیثیت سے بھی اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایک علم معہود ہے، ایک معروف و مشہور علم کا نام رکھ دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کی تعریف کی ضرورت پڑتی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ یہاں سے کہہ رہے ہیں اولا تعریفہ باعتبار کونہ مرکبا اضافیا۔ چونکہ یہ جملہ مرکب اضافی ہے اور یہ ایک لغوی بحث ہے، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ لغوی اعتبار سے اس کی بحث کر لی جائے، یا کہ اس کو ایک جملہ ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں اس میں شامل ہے اس اعتبار سے اس کی بحث کی جا رہی۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ ایک علم معہود کا نام ہے،
ایک مشہور و معروف علم کا نام ہے، تو اس کے مرکب اضافی ہونے کی حیثیت سے اس کی بحث یوں کی جا رہی ہے کہ کلمۃ الاصول، چونکہ یہ جملہ جو ہے دو کلمات پر مشتمل ہے، ایک اصول اور ایک فقہ، تو سب سے پہلے اصول پر بحث کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں کہ کلمۃ اصول، الاصول جمع اصل والاصل فی اللغت مبتنی علیہ غیرہ، کہ کہتے ہیں کہ اصول اصل کی جمع ہے اور اصل کا لغوی معنی ہوتے ہیں ہر اس چیز کے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ڈالی جائے، جس پر کسی دوسری چیز کا دار و مدار ہو، کلاساس مثال سے سمجھا رہا ہے، جیسے کہ بنیاد ہے، اصل للسقف، جو چھت کے لیے اصل ہے، کہ اگر دیواریں نہ ہوں، دیوار کے نیچے بنیادیں نہ ڈالی گئی ہو تو چھت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ تو چھت کے لیے جس طرح بنیاد ہے، اسی طرح کسی بھی چیز کے لیے جو چیز بنیاد ہو اس کو اصل کہا جاتا ہے۔ والجدار، اسی طرح جدار کی بھی بات ہے بنیاد کے ساتھ ساتھ، وکعروق الشجرۃ الثابتۃ فی الارض، اور اس طرح جیسے کہ زمین پر ثابت شدہ درختوں، شجروں اور پودوں کے جڑیں ہیں کہ اس پودے کے قائم رہنے کے لیے ان جڑوں کا ہونا ازحد ضروری ہے، جو کہ اصول میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ ان درختوں کے اصل جو ہے، جڑ جو ہیں، وہ زمین میں ثابت قدم ہے اور ان کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، یعنی زمین سے اوپر ہے۔ یہ تھی لغوی بحث۔ اس کے بعد اصول کی اصطلاحی بحث کرتے ہوئے یا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے مؤلف یوں فرما رہے ہیں وَفِي الْإِصْطِلَاحِ يُطْلَقُ الْأَصْلُ عَلَى عِدَّةِ مَعَانٍ مِّنْهَا، کہ اصطلاح میں اصول کا اطلاق متعدد معنی پر کیا جاتا ہے۔ عدت معانٍ کا لفظ مؤلف رحمہ اللہ نے اس لیے لایا ہے کہ اصول 4 معنی پر اصطلاحی اعتبار سے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ مؤلف رحمہ اللہ یہاں 2 معنی ذکر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کو عدت معانی یعنی متعدد معنی سے کام چلا رہے ہیں۔ جو 2 معنی جو بیان کر رہے ہیں وہ معنی یہ ہے، الاول یعنی 1 نمبر القاعدۃ العامہ، عام قاعدہ کا معنی دیتا ہے، کقولہم الامر یقتضی الوجوب، جیسے اصولیین کا قول کہ امر جو ہے وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے جو ایک بنیاد ہے، اصل ہے، کہ کہیں بھی اگر صیغہ امر کے ذریعے کوئی امر ثابت ہو رہا ہو، کوئی حکم ثابت ہو رہا ہو تو وہ وجوبیت کا فائدہ دے گا۔ یوضح ذلک قولہ تعالی، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین کا یہ قول کر رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی دے اس سے لازم پکڑ لو، اس کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ فَهَذَا أَمْرٌ، تو یہ ایک امر ہے، ایک حکم ہے جو عام ہے اور وجوب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کے متعلق اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صادر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی امر کے صیغہ کے ذریعے کوئی حکم دیا جا رہا ہو تو وجوبی طور پر اس کو پکڑنا اس قول کے مطابق ضروری ہے۔ یعنی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ عام ہے، جو کسی بھی چیز کے پکڑنے یا لینے کی وجوبیت کا تقاضا کرتا ہے۔ ما آتانا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے، من غیر تعارض، بغیر کسی جھجک کے، فی هذه بالذات الى فرد من افراد الاوامر التي وجہها الینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بغیر کسی فرد کو الگ کیے ہوئے اس اوامر سے، یعنی ان حکموں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صادر ہوا ہو، ان میں سے کسی بھی ایک حکم کو، اور نہ ہی ہم میں سے کسی بھی ایک متکلفین میں سے شخص کو الگ کر رہے ہیں، بلکہ سب کو شامل کرتے ہوئے اس عام حکم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل کر دے رہے ہیں۔ تو یہ پہلا معنی تھا۔ دوسرا معنی جو اصطلاحی معنی کہلاتا ہے وہ دلیل ہے، جیسے تمہارا قول اصل وجوب الصوم، روزہ کے فرضیت کا جو اصل ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ زبانی جاری شدہ یہ اللہ رب العزت کا قول ہے، یعنی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای دلیلہ، یعنی ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے روزہ کی فرضیت کی دلیل۔ تو یہاں جو ہے دوسرا معنی دلیل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آج کا درس ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اور اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے باعث فلاح و بہبودی مکانین دنیا و آخرت بنا۔